Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حیدری ام کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی ویڈیو ایک مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ عاشق کلمہ حق رئیس الصوفیاء ناس اہل صفا عارف بے نظیر مرشد کامل حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت سید لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ قلندری طریقت سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ روحانی تعلق نہایت مضبوط تھا۔ آپ فکر کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز تھے۔ آپ کی روحانی توجہ سے بے شمار عقیدت مندوں کو فیض حاصل ہوا۔ بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی منزل نصیب ہوئی۔ گم کردہ راہ لوگوں کو صراط مستقیم مل گئی۔ آپ کی شخصیت میں قلندرانہ رنگ نمایاں طور پہ موجود تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قلندر نامہ سندھی کے مصنف اور بعض دیگر مورخین نے آپ کی ولادت کا سال 538 ہجری قرار دیا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کی ولادت سن 573 ہجری میں مروند میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے وقت کے جید بزرگ اور ولی اللہ تھے، اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزارا کرتے۔ عبادت میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ ایک مدت تک شادی کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ لبِ تاریخ سندھ میں لکھا ہے کہ ایک رات خواب میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک نے اپنے والد محترم سے کہا، آپ شادی کریں، آپ سے میرا ظہور ہوگا۔ آپ کے والد نے جواب دیا، کیا جنت سے باہر آنا افضل ہے؟ اس پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے جواب دیا، ہاں، دنیا میں ظہور ہونا احسن ہے۔ چنانچہ جب سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اشارہ ملا تو آپ نے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان دنوں مروند کا حاکم سید سلطان شاہ تھا۔ اس کی بیٹی نہایت پاک باز اور نیک صفت تھیں۔ اس نے اپنی بیٹی سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں دے دی اور ان کے بطن پاک سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: حضرت سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس دین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید بادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اجمعین بن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ولادت کے بعد آپ کا نام سید عثمان رکھا گیا، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا نام شاہ حسین رکھا گیا تھا۔ آپ کا لقب جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہے وہ قلندر ہے۔ چونکہ آپ نے طریقت میں قلندری اختیار کی تھی، اس لیے اس لقب سے آپ کی خوب شہرت ہوئی۔ آپ کو لال بھی کہا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ آپ عام طور پہ سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب لال مشہور ہو گیا۔ لقب شہباز تو بہت ہی زیادہ شہرت پا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں یہ بشارت دی گئی کہ عنقریب آپ کو ایک باز عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کو شہباز کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ تذکرۃ الانساب کی روایت کے مطابق جب آپ کے مرشد پاک نے آپ کو خلافت سے نوازا تو آپ کو شہباز کا لقب مرحمت فرمایا۔ آپ کا لقب لال شہباز قلندر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر عالم جزم میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی کیفیت میں زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اٹھا کر ان سے کھیل رہے تھے۔
چند پتھر آسمان کی طرف اچھال دیتے اور پھر اپنی جھولی پھیلا کر ان پتھروں کو زمین پر گرنے کی بجائے اپنی جھولی میں لے لیتے۔ اسی طرح کھیلنے میں مصروف تھے کہ ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے آپ کو اس طرح کھیلتے ہوئے دیکھا تو کہا، پتھروں سے کھیل رہے ہیں؟ آپ جیسے اللہ والوں کو تو لالوں سے کھیلنا چاہیے۔ آپ نے اس شخص کی بات سنی تو اسی وقت اپنے کرتے کا دامن چھوڑ دیا۔ طبیعت میں جلال آ گیا اور اپنی جھولی میں سے گرتے ہوئے پتھروں کی طرف دیکھا تو وہ زمین پر گرتے ہی لال بن گئے اور وہاں سے سرخ روشنی پھوٹنے لگی۔ اسی دن سے آپ کو لال شہباز کہا جانے لگا۔ آپ کا ایک لقب مخدوم بھی ہے، چونکہ آپ کو علوم ظاہری اور علوم باطنی میں کمال درجہ مہارت تھی اور انہی علوم میں آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی، اس لیے مخدوم کے لقب سے بھی یاد کیے جانے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے۔ بے شمار غوار کے عادات کا ظہور آپ سے ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ جو کہ کربلائے معلیٰ میں رہائش رکھتے تھے، صاحب کشف و کرامت تھے، اپنے وقت میں خوب نام پیدا کیا۔ ان کا نام حضرت شیخ ابو اسحاق بابا سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ خواب میں اپنے جد امجد حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جو ان سے فرما رہے تھے کہ مروند میں سید عثمان کی طرف توجہ کریں اور ان کی روحانی منازل طے کروائیں، سلوک کی تمام منازل طے کرانے میں ساتھ دیں۔ جب حضرت بابا ابراہیم قادری بیدار ہوئے تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے چل پڑے۔ آپ سے ملاقات فرمائی اور آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت لال شہباز قلندر کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے حضرت ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے سے ہی خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہر روز کی ملاقات سے مرشد کی محبت دل میں راسخ ہو گئی۔ علوم و فنون میں بہت زیادہ مہارت حاصل کرنے کے بعد عوام الناس کو دین حق کی طرف لانے کے بعد 112 برس بعد سن 650 میں آپ کا وصال ہوا اور آپ سیون میں اسود خاک ہوئے۔ ناظرین اکرام، ہم یہاں پر آپ کی کچھ کرامات کا حوال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر کرامات دیکھنے کے باوجود چوپٹ راجہ کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اس کے دل کی کدورت دور نہ ہوئی، وہ بدستور آپ کے خلاف ہی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس راجہ کے قلعہ کے پاس ہی جس جگہ پر حضرت لال شہباز قلندر کا بودلہ فقیر بیٹھا کرتا تھا، وہیں پر حضرت لال شہباز قلندر بھی جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ راجہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی، مگر وہ حاکم شہر ہوتے ہوئے بھی آپ کے خلاف کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اسے اتنی جرت ہی نہ ہوتی تھی کہ وہ آپ کو سامنے آ کر کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ایک دن اس نے یہ حرکت کی کہ بلی ذبح کرا کر اس کا سالن پکوایا اور روٹیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس کا مقصد تو آپ کو تنگ کرنا تھا اور آپ کو تسکین پہنچانا نہیں تھا، بلکہ خود کو تسکین دینا تھا۔ چنانچہ جب سالن اور روٹیاں آپ کے سامنے پیش کی گئیں تو سالن کے برتن کی طرف دیکھ کر آپ جلال میں آ گئے اور جلالی حالت میں فرمایا، یہ کافر ابھی تک رائے راست پر نہیں آیا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اتنا کہتے ہی آپ نے سالن والا برتن الٹا کیا تو راجہ کا تمام قلعہ الٹا ہو گیا۔ راجہ سمیت بے شمار گستاخ اور منکرین ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ یہ قلعہ اسی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے زیر انتظام جب کبھی موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو قلعے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ کمروں کے فرش اوپر اور چھتیں نیچے کی طرف ہیں۔ ایک دوسری کرامت بھی آپ کے ساتھ منسوب ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک یہ کرامت بھی مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلو بند رہتا تھا جو پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلو بند کے وزن سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی حالت میں آپ اکثر اوقات محلہ کاگونا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے اس عورت کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، چونکہ آپ کے گلے میں گلو بند پڑا رہتا تھا،
اس لیے آپ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر کسی کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت ٹھیک طرح سے آپ کا چہرہ نہ دیکھ سکتی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ وہ عورت آپ کے دیدار پہ قادر نہ ہو سکی۔ آخر کار ایک دن وہ اس قدر بے تاب ہوئی کہ اس نے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور آپ کے قدموں میں آ کر گر پڑی۔ اب زمین پر پڑے ہوئے اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ دیدار کرتے ہی اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی۔ لوگ بھاگے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر باوجود کوشش کے لاش کو اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم سچے دل سے اس نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ کہ تم اس کو جلانے کے بجائے دفن کرو گے تو پھر تم اس کو اٹھا سکو گے، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ انہوں نے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک اس کو دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں پر موجود ہے، اور جب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ ایک اور کرامت جس کا ذکر آپ کے عقیدت مند تواتر سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ روٹی پکا رہے تھے کہ اسی اثنا میں شہر کا قاضی ادھر سے گزرا۔ اس نے جب آپ کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ روٹی پکا رہے ہیں۔ آپ نے قاضی کی بات سنی، اسی وقت روٹی کو آگ میں دبا دیا اور خود اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ مراقبے میں بیٹھ گئے۔ جب رمضان المبارک کا سارا مہینہ گزر گیا اور عید الفطر کا روز آ گیا تو قاضی ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس سے گزرا۔ اس نے اسی طرح آپ کو عبادت میں مشغول دیکھا تو کہنے لگا یا حضرت رمضان المبارک کا مہینہ تو اب ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے یکدم اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا پھر تو اب ہماری روٹی بھی پک گئی ہوگی۔ اتنا کہتے ہی آپ نے آگ میں سے روٹی نکالی تو وہ اسی حالت میں تھی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔